الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت برفع قوم وبخفض آخرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ثنا کو پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے یہ موجود و عدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری اور اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. اس آیت میں اس امت کو بہترین امت قرار دیا گیا اور خیر امہ کا ٹائٹل دیا اور پھر اس کی وجہ بھی بتلائی کہ تم بہترین امت اس لیے ہو اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا. لوگوں کی نفع رسانی انہیں کھانا کھلانا بھی ہے، انہیں پانی پلانا بھی ہے، انہیں لباس پہنانا بھی ہے، انہیں گھر بنا کر دینا بھی ہے، ان کو راشن تقسیم کرنا بھی ہے، ان کے لیے روڈ بنانا بھی ہے، ان کے لیے پل بنانا بھی ہے، ان کا علاج کروانا بھی ہے. لیکن بڑی خیر خائی اور بڑی نفع رسانی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
انہیں اچھی بات کا حکم کرتے رہنا اور بری بات سے روکنا۔ اب امر بالمعروف کسی نہ کسی شکل میں کہیں نہ کہیں پر موجود ہے، لیکن نہیں انل منکر یا تو بالکل نہیں یا اتنا کم ہے کہ نہ ہونے کے برابر۔ حالانکہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا، جو تم میں کسی برے کام کو ہوتا دیکھے فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے اسے روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر ہاتھ سے طاقت نہیں فَبِلِسَانِ، زبان سے روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں فَبِقَلْبِ، دل میں برا سمجھے، اور یہ دل میں برا سمجھنا اضعف الایمان، ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ دنیا میں تو ہم آگے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور ایمان میں ہمیں کمزور درجہ پسند ہے۔ ہاتھ سے بھی کوئی نہیں روکتا، زبان سے بھی منع نہیں کرتا، بس کہتے جی دل میں برا سمجھ رہے ہیں۔ اور اضعف اس میں تفضیل ہے، سب سے کمزور درجہ کہ دل سے برا سمجھنا۔ اگر کسی نے اس کو دل سے بھی برا نہ سمجھا، فرمایا اس میں ایمان ہی نہیں۔ بنی اسرائیل پر جو عذاب آیا، وہ عذاب کیوں آیا؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ برائی ہوتا دیکھ کر انہیں منع نہیں کرتے، ان کے پاس بیٹھنے سے باز نہیں آتے، کھانا ان کے ساتھ، پینا ان کے ساتھ، رہنا ان کے ساتھ، چلنا پھرنا ان کے ساتھ، اوڑھنا بچھونا ان کے ساتھ، دوستیاں یاریاں ان کے ساتھ، کاروبار ان کے ساتھ، معاشرت ان کے ساتھ، معیشت ان کے ساتھ، اختلاف ان کے ساتھ، یعنی کہ وہ دل میں بھی برا نہیں سمجھتے۔ اللہ نے ان کو بھی عذاب کی لپیٹ میں لے لے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس فتنے سے جو تم میں ایک خاص جماعت کو نہیں پہنچے گا، بلکہ اس کی لپیٹ میں عوام اور خواص، نیک اور بد، اچھے اور برے سب آ جائیں گے۔ فرمایا جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ دعاؤں میں اثر نہیں ہوگا، چہرے پر تمہارے نور نہیں ہوگا، دل میں تمہارا نیکیوں کی طرف میلان نہیں ہوگا، نماز میں تمہارے خشوع اور خضوع نہیں ہوگا، ذکر میں تمہارے یکسوئی نہیں ہوگی، مانگنے میں تمہارے راز و نیاز نہیں ہوگا، عبادات میں تمہاری حلاوت نہیں ہوگی۔ اس کی مین ریزن یہ ہوگی تم برائی سے روکنا چھوڑو۔ ایک حدیث جو بخاری میں اور ابن منذر رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بنے گا ان لوگوں کا جو اپنے پڑوسیوں کو دین نہیں سکھاتے، انہیں علم نہیں سکھاتے، انہیں واعظ و نصیحت نہیں کرتے، انہیں اچھی بات کا حکم نہیں دیتے، انہیں بری بات سے روکتے نہیں ہیں۔ اور پھر فرمایا کیا بنے گا ان کا جو اپنے علماء سے سیکھتے نہیں، علم حاصل نہیں کرتے، نصیحت پر عمل نہیں کرتے، فرمایا انہیں دنیا میں عذاب ملے گا۔
صحابہ نے آپس میں ڈسکس کیا آقا کا اشارہ کن کی طرف ہے؟ کسی نے کہا اشعریین کی طرف ہے۔ یہ یمن کا قبیلہ تھا، پڑھا لکھا تھا، ایجوکیٹڈ تھا۔ انہوں نے کہا آقا آپ نے سب کی تعریف کی اور ہمارے لیے وعید بیان کی۔ آقا نے پھر یہ جملہ ارشاد فرمایا کیا بنے گا ان کا جو اپنے پڑوسیوں کو علم نہیں سکھلاتا؟ تم پڑھے لکھے ہو، تمہارے آس پاس لوگ دین سے دور ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا آقا ہمیں 1 سال کی مہلت دے۔ 1 سال میں انہوں نے پھر اپنے ارد گرد اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو علم اور تعلیم دینا شروع کی۔ اسی پر آقا نے یہ آیت پڑھی تھی لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، نہیں انل منکر نہ کرنا بڑا گناہ ہے جس میں آج ہم سب مبتلا ہیں۔ اب نہیں انل منکر کون کرے گا؟ جس کو پتا ہوگا برائی کے اڈے کون سے ہیں، برائی کے مراکز کون سے ہیں، برائی کرنے اور پھیلانے والے کون ہیں، برائی کرنے والوں کا طریقہ واردات کیا ہے۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا میرا دشمن کون ہے، اس کی اسٹیج پتہ نہیں ہوگی، اس کے پاس اسلحہ کتنا ہے، اس کے پاس لوگ اور مین پاور کتنے ہیں، اس کے پاس ٹیکنالوجی کیا ہے، وہ حملہ کہاں سے کر سکتا ہے، کیسے کر سکتا ہے۔ جب تک آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل پتہ نہیں آپ مقابلہ کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء پر جو 6 فضیلتیں دی گئی، فضلت علی الانبیاء بست، ایک فضیلت یہ تھی آقا کا روب دشمن پر 1 مہینے کی مسافت سے ڈال دیا۔ آج کل کے زمانے میں جو دنیا کا آخری کونا ہے آپ 24 گھنٹوں میں وہاں پہنچ سکتے ہو، مہینہ تو دور کی بات۔ یعنی جو دنیا کے آخری کونے پر دشمن ہوتا تھا، آقا کی اسٹریٹجک پالیسی یہ تھی، آقا کو پتا تھا وہاں دشمن کون ہے، اس کی تعداد کیا ہے، اس کے پاس ٹیکنالوجی کیا ہے، اس کے پاس لوگ کیا ہے، اس کا طریقہ واردات کیا ہے۔ آپ صحابہ کو پہلے سے تیار کرتے تھے، پری پلاننگ ہوتی تھی۔ آج مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے یہودی کیا کر رہا ہے، عیسائی کیا کر رہا ہے، قادیانی کیا کر رہا ہے، بودھسٹ کیا کر رہا ہے، کمیونسٹ کیا کر رہا ہے، ہندو کیا کر رہا ہے، ایتھیسٹ کیا کر رہا ہے، رافضی کیا کر رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے زیادہ سے زیادہ ناظرہ قرآن پڑھا، بس جی اللہ کا شکر ہے ہم نے بچپن میں قرآن پڑھ لیا۔ اس قرآن کو بھی صرف رمضان میں اٹھاتے ہیں۔ اس قرآن کا ترجمہ کیا ہے، اس قرآن کا تقاضا کیا ہے، اس میں جو فتنے بتائے گئے وہ فتنوں کی شکلیں اور صورتیں کیا ہیں، اور اپنا عقیدہ مضبوط کیسے بنانا ہے، اپنے عقیدے کو باطل کے وار سے کیسے بچانا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیسے کہتے ہیں، عظمت صحابہ کیا ہے، صحابہ کی تنقید کیسے ہوتی ہے، انبیاء کا مقام کیا ہے، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا اور اس کو سمجھنا کہ اس میں اللہ نے کیا بتایا۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ جو نہیں انل منکر ہے ضروری۔ آپ کو پتا ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے لمس یونیورسٹی میں ایک ہولی ووڈ ڈے منایا گیا، یعنی پاکستان میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، پاکستان اسلام کے نام پر مارز وجود میں آنے والے ملک میں
پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ والے ملک میں ہزاروں علماء لاکھوں عوام کی قربانی والے ملک میں خلافت راشدہ کے نظام کو لایا جائے اس ملک میں لمس یونیورسٹی میں ہولی ووڈ ڈے منایا جاتا ہے. مسلمان لڑکے مسلمان لڑکیاں ہندو ایکٹر کی کاپی اور ڈریسنگ کر کے ان کے بول بولتے ہیں. قطع نظر اس سے کہ اس بول سے وہ دائرہ اسلام سے تو خارج نہیں ہو رہے، قطع نظر اس سے کہ یہ اسلام کے اور مشرقی اقدار کے اور اکابر اور اسلاف کے نہج کے خلاف تو نہیں ہے. اور کانسٹس یونیورسٹی میں بے حیائی اور فحاشی والا بھائی بہن کا واقعہ پوچھا جاتا ہے. اور ڈرامے کے سین میں باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ جب تم بڑے ہو جاؤ گے تمہارے پاس دو آپشن ہیں، تم باپ کی طرح سادہ کپڑا پہنو یا ماں کی طرح کلرفل اور رنگین کپڑے پہنو، اور تم ماں کی طرح میک اپ کرو. دونوں صورتیں تمہیں الاؤڈ ہے، تم دونوں صورتوں میں میرے بیٹے ہو. یہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ آیا اور یہ جو عورت مارچ ہے اور یہ جو ویلنٹائن ڈے ہے اور یہ جو لمس یونیورسٹی میں اور یہ جو کانسٹس یونیورسٹی میں اور یہ کریکولم اور نصاب اور نظام تعلیم کے اندر اور یہ ڈراموں اور فلموں میں جو زہر انجیکٹ کیا جا رہا ہے ہماری نسلوں کو گمراہ کرنے کے لیے. پہلے زمانے میں لوگ کسی کو اغوا کیسے کرتے تھے؟ اس کو اٹھا کر غائب کر دیتے تھے. ابھی وہ طریقہ واردات تبدیل ہو گیا. ابھی بچہ ہماری گود میں ہوتا ہے، ہمارے کمرے میں ہوتا ہے، ہماری گاڑی میں ہوتا ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، لیکن اس کا ذہن ہائی جیک کر لیا گیا، اس کے نظریات کو کیپچر کر لیا گیا. اس کے اندر اسلام کے خلاف ایک نیگیٹو پرسپشن ڈیولپ کر دیا گیا. وہ پہلے کہتے تھے اسلام کو مٹانا ہے، مسلمان کو مٹانا ہے، قرآن کو مٹانا ہے. اب وہ یہ نہیں کہہ رہے، اب وہ کہتے ہیں اسلام رہے صرف نام کی حد تک، مسلمان رہے صرف نام کی حد تک، اصلی مسلمان سے رسمی مسلمان بن جائے. آپ کوئی واشنگٹن کے سامنے وائٹ ہاؤس کے سامنے جا کر آزان دے، اس کو کوئی روکے گا؟ نہیں روکے گا. آپ وائٹ ہاؤس کے سامنے جا کر نماز پڑھو، آپ کو کوئی نہیں روکے. آپ وائٹ ہاؤس کے سامنے جا کر تلاوت کرو، آپ کو کوئی نہیں روکے گا. آپ امامہ پہن کر وائٹ ہاؤس کے سامنے سے گزرو، کوئی نہیں روکے گا. آپ تسبیح ہاتھ میں لے کر مسواک جیب میں رکھ کر وائٹ ہاؤس کے سامنے سے گزرو، کوئی نہیں روکے گا. آپ وائٹ ہاؤس کے سامنے رمضان میں دسترخوان بچھا کر افطار کراؤ، کوئی نہیں روکے گا. آپ وائٹ ہاؤس کے سامنے مصلی بچھا کر جماعت کراؤ، کوئی نہیں روکے گا. ایون کہ امریکہ میں جمعے کے دن وہ اپنے چرچ کھولتے ہیں کہ مسلمانوں آ کر یہاں نماز پڑھو. انہیں خطرہ کس سے ہے کہ بے حیائی کے خلاف بات نہ کرو، سود کے خلاف بات نہ کرو، عورت کے پردے کی بات نہ کرو، جہاد کی بات نہ کرو، عظمت صحابہ کی بات نہ کرو، ہندوؤں کے عقیدے کے خلاف بات نہ کرو، عورتوں کو گھروں میں بند نہ کرو. ہمارے نصاب تعلیم اور نظام تعلیم کے خلاف بات نہ کرو. شادی تم ہمارے طریقے پر کرو، کاروبار تم ہمارے طریقے پر کرو. میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، یہ جو مدارس ہیں، مدارس اور تبلیغ کی محنت یہ ہے کہ مسلمان رسمی مسلمان سے اصلی مسلمان بن جائے.
اس مسلمان کا تشخص باقی رہے. آج بدقسمتی کی بات ہے کہ جب باہر ملک کوئی مسلمان جاتا ہے تو کافر اس سے پوچھتا ہے آر یو مسلم، کیا آپ مسلمان ہیں؟ اس لیے کہ وہ لگتا نہیں ہے مسلمان، نہ بالوں سے، نہ چہرے سے، نہ لباس سے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، تلاوت نہیں کرتا، شادی میں پتہ ہی نہیں چلتا ہے مسلمان کی شادی ہے یا ہندو کی شادی، کاروبار میں پتہ نہیں چلتا مسلمان کی دکان ہے یا ہندو کی دکان. ایک زمانہ وہ تھا مسلمان کے کاروبار کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے، کردار کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دو شاگرد مشہور ہوئے، ایک امام ابو یوسف اور دوسرے امام محمد رحمت اللہ علیہ. امام محمد کا پورا نام محمد بن حسن شیبانی. کیا نام ہے؟ محمد بن حسن شیبانی. 17 سال عمر ہے اور جوان ہے اور خوبصورت ہے. روزانہ مدرسے جاتا ہے، راستے میں ایک بازار پڑتا ہے تو اس بازار سے گزر کر جاتا ہے. دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں. بازار سے گزرتے ہیں، مدرسے جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں. اس بازار میں ایک ہندو بنیے کی دکان. ایک دن وہ آیا، راستہ روک کر کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں نے مسلمان ہونا. انہوں نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گیا. لوگوں نے پوچھا تم اتنے عرصے سے اس مارکیٹ میں ہو، اس بازار میں ہو، ہم مسلمانوں کے ساتھ تمہاری اٹھک بیٹھک ہے، تم مسلمان نہیں ہوئے، آج تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نوجوان میں تم نے کیا عجیب دیکھا؟ اس ہندو بنیے کا جواب سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے. وہ کہنے لگا میں روز اس نوجوان کو دیکھتا ہوں، 17 سال عمر ہے، خوبصورت بھی ہے، جوان بھی ہے، لیکن یہ لڑکیوں کو نہیں دیکھتا. میرے دل نے یہ گواہی دی جس امت کا چھوٹا محمد کتنا پاکیزہ ہے، بڑا محمد کتنا پاکیزہ ہے. ہم تقریریں کر کر کے تھک گئے اور آپ سن کر سن ہو گئے، لیکن چھاپ نظر نہیں آ رہی. بھئی محرم میں تقریر، ربیع الاول میں بیان، شب معراج میں، شب برات میں، رمضان میں، اعتکاف میں، ختم قرآن میں، ختم بخاری میں، 30-40 سال سے بیانات کر کر کے علماء تھک گئے، سن کر عوام سن ہو گئی. چھاپ نظر نہیں آ رہی، چہرے پر داڑھی نہیں ہے، سر پر امامہ نہیں ہے، بدن پر سنت لباس نہیں ہے، آنکھوں میں حیا کا سرما نہیں ہے، زبان پر میٹھے بول نہیں ہے، ہاتھوں میں تسبیح اور مسواک نہیں ہے، نماز میں کنسنٹریشن اور خشوع اور خضوع نہیں ہے، کاروبار میں شفافیت نہیں ہے، اخلاق اچھے نہیں، معاملات شفاف نہیں. اسی لیے تو اقبال نے کہا شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہو نور. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئی. کافر کو پوچھنا نہ پڑے آر یو مسلم، بلکہ دور سے نظر آئے وہ محمد الرسول اللہ کا غلام. اسی لیے نبی کی گستاخی کافر بھی کرتا ہے، مسلمان بھی کرتا ہے.
صحابہ کی گستاخی کافر بھی کرتا ہے، مسلمان بھی کرتا ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی نام رکھ کر شرابیں کون پیتا ہے، زنا کون کرتا ہے، قتل کون کرتا ہے، رشوت کون لیتا ہے، سود کا لین دین کون کرتا ہے، جھوٹ کون بولتا ہے، جھوٹی قسمیں کون کھاتا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کر مال کون بیچتا ہے، عیب چھپا کر مال کون بیچتا ہے، اس سنت کو گندی نالی میں کون بہاتا ہے، غیر کے طریقے پر انگریزوں کے بال کون رکھتا ہے، جو گستاخی کرتا ہے ان کے ڈرامے کون دیکھتا ہے، ان کی فلمیں کون دیکھتا ہے، ان کے طریقے پر شادیاں کون کرتا ہے، یہ مسلمان کرتا ہے۔ ارے میرے بھائی، مجھے اور آپ کو نبی کو ستانے کی کوئی ضرورت نہیں، کافروں نے پہلے سے میرے نبی کا دل دکھایا۔ آج ہم عزم کریں، ہم سنت پر عمل کریں گے۔ ہمیں نبی کا پورا تعارف نہیں ہے، تعارف ہوتا کوئی گستاخی نہ کرتا، تعارف تھا سورج رک گیا، تعارف تھا چاند دو ٹکڑے ہو گیا، تعارف تھا ستارے جھک گئے، تعارف تھا درختوں نے زمین کو چیر کر سلام کیا، تعارف تھا پتھروں نے ہاتھ میں کلمہ پڑھا، تعارف تھا اونٹنی نے قدموں میں لا کر سر رکھ دیا تھا، تعارف تھا کنویں کا پانی اوپر آ گیا، تعارف تھا کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا، تعارف تھا انگلیوں سے چشمے پھوٹ پڑے، تعارف تھا تو گو نے آ کر لبیک و سعدیک کہا، تعارف تھا صدیق اکبر نے کندھے پر سوار کیا، تعارف تھا حضرت عمر تلوار لے کر نکلا تھا، تعارف تھا حضرت عثمان نے غلام آزاد کر دیے، تعارف تھا حضرت علی موت کے بستر پر لیٹے تھے، تعارف تھا بلال تپتی ہوئی ریت پر لیٹا، تعارف تھا خباب انگاروں پر لیٹا تھا، تعارف تھا ابو فقیہ نے پسلیاں پڑوا دی تھی، تعارف تھا سمیہ دو لخت ہو گئی، تعارف تھا زنیرہ کو آنکھوں کے تانے مل گئے تھے، تعارف تھا ابن مسعود نے بھرے مجمع میں سورہ رحمان سنا دی تھی، تعارف تھا حضرت طلحہ نے سینے کو چھلی کرا دیا تھا، تعارف تھا مائی نے بچہ قربان کر دیا، دشمن آپ پر تیر مارے گا، ڈھال کے بجائے میرے بچے کو آگے کر دیجئے، کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، میں کہوں گی ایک بچہ تھا ناموس نبی پر قربان کر دیا، تعارف تھا ایک آدمی ایک مائی کو پتا چلا تیرا بیٹا شہید ہو گیا، اس نے کہا لہذا یوم ارزاقہ، یہ دن دیکھنے کے لیے میں نے اسے دودھ پلایا تھا، تعارف تھا زیاد ابن سکن زخمی ہو کر زخموں سے چور ہو کر نبی کے قدموں میں لایا گیا، نبی نے پوچھا ہوگا اللہ کہا جا، تیری چاہت، تیرا مطلوب، تیرا مقصود، تیری منشا، تیری آرزو، تیری حسرت، تیری وشش، تیرا ایم آف لائف، تیرا مشن، تیرا ٹارگٹ، تیرا پرپس، تیرا اوپینین، تیرا جھنڈا، تیرا ایجنڈا، تیرا چارٹر آف ڈیمانڈ، تیرا سلوگن، تیرا نعرہ، تیری آرزو کیا ہے؟ زیاد ابن سکن نے بزبان حال کہا ہوگا نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو۔ ہم بھی یہ جذبہ اپنے اندر پیر ہمارے آقا کی معراج اللہ نے آسمانوں کی سیر کرائی، میری اور آپ کی معراج ہم نبی کے قدموں پر آ جائے، تیری معراج کہ تو لوح قدم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ان پروگرامات کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے، اپنے بچوں کو بھی مدارس سے جوڑنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خود بھی علماء کے ساتھ جڑے رہنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، قاعدہ پڑھنا ہے، درس میں بیٹھنا ہے، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنا ہے، تبلیغ میں جانا ہے، خانقاہوں میں جانا ہے، جلسوں میں آنا ہے، عظمت صحابہ کے لیے اور ناموس رسالت کے لیے اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہم تیار رہنا ہے، تیار ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔